السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بارے میں ابھی ایک دوست نے اطلاع دی ہے کہ مفتی صاحب کی طبیعت ہسپتال میں شدید خراب ہے، انتہائی ناساز ہے، اور مفتی صاحب کے تمام تر متعلقین لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی صحت یابی کے لیے میرے سارے بھائی، میری پیاری بہنیں دعا گو رہیں کہ اللہ پاک مفتی صاحب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ مفتی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ نے حضرت سے بہت کام لیا ہے۔ اس وقت دارالعلوم کراچی کے محتمم حضرت ہی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت کی بے شمار دین اسلام کے لیے، علماء دیوبند کے لیے خدمات ہیں۔ تو حضرت کے لیے سارے ساتھی دعا کریں، کچھ نہ کچھ اعمال کا ہدیہ کریں، اور اللہ سے حضرت کی زندگی اور تندرستی کے لیے عافیت مانگتے رہیں۔ جب مجھے دارالعلوم میں استاد مقرر کیا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو۔ میں رہنے والا دیوبند کا ہوں، سابق طالب علم دیوبند کا ہوں۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے پھر قواریت کی بو آتی ہے، پھر قواریت کی بو آتی ہے۔ جو رہنے والا دیوبند کا تھا، طالب علم بھی سابق دیوبند کا تھا، ولادت بھی دیوبند کی تھی، اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبندی کا لفظ نہ لکھا کرو، اس سے پھر قواریت کی بدبو آتی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال ضلع سرگودا میں تھے، انتقال ہو گیا، ان کا مدرسہ ہے ساہیوال میں۔ انہوں نے ایک بزرگان دیوبند کے عقائد کی کتاب تھی المہند علی المفند، اس کو مرتب کر کے کچھ اور چیزوں میں کچھ ترتیب دے کر اس کو چھاپا، اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند۔ یہ بزرگ مصنف جو تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، مرید تھے والد صاحب کے۔ تو والد صاحب کے پاس یہ مسودہ بھیجا، بلکہ پیش کیا کہ آپ اس پر تقریر لکھ دیجئے، اپنے تاثرات لکھ دیجئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا جب تک اس کا نام نہ بدلو، اس کتابچے کا نام تبدیل کرو۔ اس کا نام تم نے رکھا ہے عقائد علماء دیوبند۔ خوب سمجھ لیں کہ علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ الگ نہیں ہوتا، دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے، دیوبند اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ جو سنی ہے، جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ دیوبندی ہے، اور جو دیوبندی ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے۔